ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد گفتگو شروع کرنے سے پہلے آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک وقت میں جمعے کے روز سعید میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور وہ لوگ وہ خوش نصیب افراد جو حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھروں سے رواں دواں ہیں اور وہ لوگ جو بیت اللہ شریف اور حرم شریف کی پرکیف فضاؤں میں ہیں، مدینہ طیبہ میں آقا نامدار حضرت احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک شہر کی فضاؤں میں وہاں کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں مجھے اور آپ کو بھی وہاں کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بلکہ حج کا اگر میں کہوں کہ پورا سفر ہی ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی اداؤں کا مظہر ہے کہ حج کے تمام ارکان عشق و محبت والے اور کسی نہ کسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ادا کرنے کا نام ہی حج ہے. اور اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں کتنی ہیں، برکتیں کتنی ہیں، مغفرتیں کتنی ہیں کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں کو عطا فرماتا ہے
کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حاجی بھی امت مسلمہ کی مغفرت اللہ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی دعا کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بہت متبرک ایام ہیں یہ، اور ان ایام کو اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک اور صالحین بندوں کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی بدولت اللہ رب العزت باقی لوگوں کے اوپر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ جو اب اپنے اختتام کی طرف ہے تیزی سے، اور ذی الحج کے وہ ایام جنہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ جو اس میں ایام کا ذکر ہے، لیال عشر کا ذکر ہے، 10 راتوں کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں شروع کی، اور یہ اتنی متبرک راتیں ہیں کہ ان میں مختصر عمل بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، اور ان ایام کے اندر نفلی روزوں کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج جو آیت مبارکہ سورہ حج کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ السلام پر جو ایک اہم عبادت واجب کی ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کی اہمیت اور مقصدیت کی طرف اللہ رب العزت توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا تمہارے قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت اور اس کا خون، یہ اللہ کے پاس ہرگز یہ نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس قربانی کے ذریعے سے تم جو تقوی حاصل کرتے ہو اللہ کو وہ مقصود ہے، اور قربانی کا بھی عزت کے علی میں قربان کرنا ہے۔ بندہ کس دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ اس کے اندر امت مسلمہ کی اکثریت جنہیں اللہ نے مالی وسعت دی ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی جیسی اہم عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قربانی کسی نہ کسی صورت میں تمام امتوں کے اوپر واجب رہی ہے۔ اس کی صورتیں اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا وہ مشہور واقعہ حابیل اور قابیل کا، اس کے فیصلے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ اس زمانے میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، متعین نہیں تھا کہ قربانی کے لیے جانور ہی پیش کیا جائے گا، قربانی کے لیے اجناس بھی پیش کی جاتی تھی، مال بھی پیش کیا جاتا تھا، اور اس زمانے کے اندر اس قربانی
کی قبولیت کے لیے ایک واضح بالکل نشانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی تھی. اور واضح نشانی کیا ہوتی تھی کہ جس کی قربانی اللہ رب العزت پسند فرما لیتا تھا آسمان سے ایک بجلی کڑکتی تھی اور اس قربانی کو اس بجلی جو ہے اس کے ذریعے سے اٹھا لیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا. لیکن وہ قربانی جس جانور کی، مال کی، اجناس کی جو بھی پیش کی جاتی تھی وہ اس کڑکتی بجلی کے ذریعے ظاہر کر دیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. تو حابیل اور قابیل کی جو قربانی پیش کی گئی تھی، اس میں حابیل کی قربانی جو کہ ایک دمبے کی صورت میں، خوبصورت دمبے کی صورت میں پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا تھا. آسمان سے بجلی کڑکی، نازل ہوئی بجلی، اور ان کا قربان کیا ہوا وہ جو دمبا تھا وہ اس بجلی کے ذریعے سے وہ اٹھا لیا گیا یا ختم غائب ہو گیا. تو یہ پتہ چل گیا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور قابیل نے جو ہے زرعی اجناس اور مال جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا تھا، وہ یوں ہی کا یوں ہی پڑا رہا. قصہ مختصر یہ کہ ہر امت کے اندر قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج رہا، کوئی نہ کوئی صورت باقی رہی. امت محمدیہ علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے یہ صورت عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور کو پیش کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر واجب قرار دی ہے. اچھا، یہ قربانی جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل کا تقویٰ کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق، اس انسیت، اس محبت کے اندر اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے. گھر والوں سے، اولاد سے محبت ہے تو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارا دن محنت مزدوری کر کے جو کما کر لاتے ہیں تو کس کے اوپر قربان کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، کہ یہی اس کا ایک محبت کا ایک اظہار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مالی قربانی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے. اچھا، پھر محبت کا ایک تقاضا تو یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس محبت کی خاطر انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا. محبت اگر اللہ رب العزت کے ساتھ ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا تھا کہ اے ابراہیم تم میرے دوست ہو، میرے خلیل ہو. تو اب خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور جیسا میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد اس عمر میں عطا فرمائی کہ جس عمر میں اولاد کا ہونا محال ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات کے اوپر اگر کوئی یقین کامل رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی بھی معاملے کے اندر نجات کے راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. بظاہر انسان اس کو نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانی عقل کے اندر جو چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے فائدے کی چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اس امت محمدیہ پر عطا فرمایا کہ تمہاری محبت جانچنے کے لیے اگرچہ اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنی جان کا نذرانہ، یا جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور سب سے زیادہ محبت انسان اپنی جان سے ہی کرتا ہے. اس کے بعد پھر مال اور اولاد کی باری آتی ہے. اگر اپنی جان کے اوپر پڑ جائے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، مثال کوئی اچھی نہیں ہے،
لیکن اگر اغوا ہو جاتے ہیں اور مال طلب کیا جاتا ہے تو انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے مال قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ایسا ہی ہے کہ سب سے بہترین چیز تو اپنی جان ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا اور جس بنیاد پر ان کو اپنا خلیل اور دوست قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے اس امتحان کو سنت قرار دے دیا. لیکن انعام یہ عطا فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ابراہیم کے لیے یہ رحمت فرما دی کہ ان کے بیٹے کی قربانی کی جگہ جنت کا ایک میڈا وہاں پر بھیج کر اس کو قبول کر لیا، ایسے ہی تم بھی اپنے مال کے ذریعے جب کسی جانور کی قربانی پیش کرتے ہو تو میں تمہیں بھی اسی طرح جس طرح ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تمہیں بھی اپنا دوست بنا لوں گا. اچھا، اب یہاں ایک بات اور ذہن کے اندر اپنے ضمناً میں بیان کر رہا ہوں. عموماً یہ سننے کو ملتا ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جو بار بار عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں، ان کو لوگ یہ کہتے ہیں یار تم نے تو اللہ کا گھر دیکھ لیا ہے، تم بار بار جاتے ہو، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کے گھر میں یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو یا اس کی مدد کر دو. تو اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس حوالے سے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقام ہے. کسی عبادت کے درجات ہیں، فرائض ہیں، واجب ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں. فرض نماز جو آپ کے اوپر دن میں 5 وقت، میرے آپ کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کا کوئی بدل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ اچھا تم نماز نہیں پڑھ سکو تو اتنا مال دے دینا، یا یہ کہا ہو کہ جناب تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو چلو تم جو ہے وہ قربانی کر دینا، تمہاری جتنی نمازیں میں معاف کر دوں گا. نہیں، اللہ نے یہ کہا کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے جب تک تم ہوش و حواس کے اندر ہو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. ہوش و حواس میں جب تک ہو تمہارے اوپر نماز فرض ہے، تم نے ادا کرنی ہے. جو تم نے نہیں پڑھی ہے وہ تمہارے اوپر قرض کی صورت میں موجود ہے. جس طرح قرض کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، ایسے ہی چھوڑی گئی نمازوں کی ادائیگی لازم ہے. یہ معاف نہیں ہوگی، توبہ سے معاف نہیں ہوتی. کوئی یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی، یا اللہ جو میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف فرما دے، تو اس سے معاف فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اس سے معاف نہیں ہوتی. یہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا جیسے قرض کا ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی چھوڑی گئی نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو اس کی جگہ کے اوپر اہم قرار دیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ قربانی جو ہے یہ بھی ایک مالی عبادت ہے. مال خرچ ہوتا ہے نا، مال خرچ کرتے ہیں، چاہے آپ جانور کو خود سے پالیں تو بھی اس کے اوپر مال خرچ ہوتا ہے، چاہے عید کے دنوں میں خرید کر لے کر آئے تب بھی مال خرچ ہوتا ہے. تو اگر یہ بھی مالی عبادت ہے اور عمرہ کرتے ہیں اس میں بھی مال آپ کا خرچ ہوتا ہے، اور وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مال کسی غریب کو دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اصول نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نہیں دیا کہ تم نے 1 سال قربانی کر لی، مالی عبادت تم نے کر لی، بس ٹھیک ہے تم نے 1 مرتبہ کر لی، اب باقی زندگی تم جو ہے اتنے پیسے کسی غریب کی مدد میں لگا دیا کرو، میں تمہیں قربانی کا ثواب دے دوں گا. اللہ اس کے اوپر قادر تھا، ہے اور رہے گا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہر ایک کے اوپر ہر سال جب تک وہ استطاعت کے اندر ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہا کہ اس سال قربانی نہیں کرنا، غریب کی مدد کر دو. غریب کی مدد کرنا ایک علیحدہ زمرہ ہے، اس کو مساوات کہتے ہیں، اس کو اخوہ کہتے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں، اس کو خیرات کہتے ہیں. مالی جو فرض عبادت زکوٰۃ کی ہے اس کے علاوہ باقی اور ساری مدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں.
اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو باقی ان مددوں سے کرو، لیکن یہ کہنا کہ اس عبادت کے بدلے یہ کام کر لو، یہ کہنا درست نہیں ہے، اور اسلام کا یہ کبھی بھی نظریہ کسی بھی عبادت کے بارے میں کبھی نہیں رہا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ حدیث تو ہم کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، اگر استطاعت ہے تو پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، یہ عمرہ کرنا تمہاری مالی تنگی کو دور کرتا ہے اور اللہ اس کو نفع کے ساتھ تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، یہ تو فرمایا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا۔ تو یہ ایک شیطان کا ایک دھوکہ ہے، جو عبادت جہاں کی جا سکتی ہے، عمرہ مکے جائے بغیر ممکن نہیں ہے، مکے جانا ضروری ہے، طواف کرنا ضروری ہے، صحیح کرنا ضروری ہے، بیت اللہ کی زیارت ضروری ہے، اس کا دیکھنا اپنی جگہ پر اہم، اور اس کا اجر و ثواب کسی دوسری چیز کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کسی کو یہ کہنا غیر ضروری ہے، ناجائز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تم بھائی عمرے اتنے کر چکے، اب تم جتنا پیسہ عمرے میں لگاتے ہو یہ پیسہ کسی غریب کی مدد میں لگا دو۔ غریب کی مدد ضرور کرنی چاہیے، یہ دین نہیں منع کرتا، اسلام نہیں منع کرتا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اس عبادت کی جگہ یہ کام کر لو۔ ہر عبادت اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، اور اس کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس عبادت کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ضمناً میں نے اس لیے کہ قربانی جو ہے صاحب استطاعت کے اوپر ہر سال واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس نے قربانی کر لی باقی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے استطاعت ضروری ہے، استطاعت ہوگی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الاضحی کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ قربانی واجب ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ صحابہ نے پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ قربانی تو کر دی، اب قربانی کا اجر کیا ہے؟ ذوق اور شوق بڑھے اور انسان اس کے اندر اس کو پریورٹی پر لے کر جائے، آج کی طرح سے نہیں۔ ایسے سیکولر ٹائپ کے مذہبی اسکالر بھی علامان الحفیظ اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے، وہ کہتے ہیں مال کا ضیاع ہے، ہر سال قربانی نہ کرو، لاکھوں جانوروں کو قربان کرتے تو قربان کرنے والے جانور پیدا کون کرتا ہے؟ اگر یہ ضیاع ہوتا تو پھر یہ ایک وقت آتا نا، یہ 1400 سال سے قربانیاں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی، ہم اپنی امت محمدیہ کی بات کرتے 1400 سال سے قربانی ہو رہی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت تو آنا چاہیے تھا کہ اس کی شارٹیج ہو جاتی، لیکن ہر سال آپ کو منڈیوں کے اندر جانور نظر آتے ہیں، تو وہ پیدا کرنے والا اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تم جو جانور قربان کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک جانور جو آپ قربان کر رہے ہیں، میں اگر آپ سے کہوں اس کے بال گن لیجئے، گن سکتے ہیں آپ اس کے بال؟ ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے اس کھال کے بالوں کا گننا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو اون ہے نا، اس کے بدلے میں اس کے اون کے اندر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ تم جو جانور قربان کرتے ہو یہ اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سینگ کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ قربان کرنے والے جانور کے لیے، اس مالک کے لیے جس نے اس جانور کو قربان کیا، اس کے لیے حاضر ہوگا اور سواری بن جائے گا جنت میں جانے کے لیے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور قربان کرتے ہو تو اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ کس کے لیے کر رہا ہے قربانی؟ ہاں، ایک چیز اس کے اندر بڑی اہم ہے جس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچیں، اس عمل سے بچیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، نہ کہ گلی محلے کے اندر جہاں رہتے ہیں ارد گرد کے گھر والوں کے اوپر اپنا رعب اور دبدبا اور اپنی مالی حیثیت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اس لیے جانور خرید کے لاتا ہے اچھا جانور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کیا کریں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جانور اچھا لے کر آئیں اور پھر ہم اس کی نمائش کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ جو ہے وہ اس کی نمائش کے لیے اس کو لے کر پھریں، ہر ایک کو دکھاتے پھریں ہم اتنے لاکھ کا جانور لے کر آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کو دل کا تقوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جانور کے خون اور اس کے گوشت کا طالب نہیں ہے، نہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ قرآن میں واضح فرما دیا جو میں نے آیت پڑھی کہ تمہارے قربان کیے ہوئے جانور کا نہ خون نہ گوشت اللہ کے پاس، ہاں اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو، کس ارادے کے ساتھ کر رہے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ اب دکھاتے ہیں، زبان سے نہیں بولتے، نگاہوں کے اندر یہ طلب ہوتی ہے جس کو دکھا رہے ہیں جانور کہ یہ ہمارے لائے ہوئے جانور کی تعریف کرے، یہ کہے واہ بھائی واہ، کتنا اچھا جانور آپ لے کر آئے ہیں، کتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں۔ بس کسی نے اگر آپ کی طلب کے اوپر، آپ کی نگاہوں کے اندر یہ طلب دیکھ کر اس نے تعریف کر دی، آپ کی قربانی وہیں پوری ہو گئی۔ اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھ رہا تھا، تم نے تو اس کے اندر ریاکاری، اس میں تو لوگوں کا دکھاوا آ گیا، لوگوں کے لیے آ گیا، اور جہاں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے ہو جائے وہ عبادت نہیں رہتی، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، وہ ریاکاری والی کہلائے گی۔ اس لیے بچنا چاہیے ایسی بات سے۔ جو بھی اچھا جانور ضرور لانا چاہیے، اچھی قربانی ضرور پیش کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر اس بات کا اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ آپ قربان کرنے کے لیے جو جانور لے کر آئیں تو جانور اس نیت اور ارادے کے ساتھ لے کر آئیں کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو۔ اللہ میرے دل کو دیکھتا ہے، میرے دل کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت اور کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر کے اندر سے ایک نے قربانی کر دی، سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گی، غلط فہمی ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، میرے گھر کے اندر اگر میرے بچے کماتے ہیں اور صاحب استطاعت، اچھا صاحب استطاعت کون ہے؟ صدقہ فطر جس کے اوپر واجب ہے یا زکوٰۃ کا نصاب جو مکمل کرتا ہے۔ ایک فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر، زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا اس کے مسائل علیحدہ ہے، اس میں بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آج مال آیا ہے تو اب ایک سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب کا مالک میں ہوں پہلے سے، تو اگر زکوٰۃ نکلنے سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی مال میرے مال میں شامل ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ قربانی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، دونوں میں ایک فرق ہے، وہاں سال کا ہونا ضروری ہے، یہاں اگر کسی کو مال ملا، ابھی نہیں تھا، 10 تاریخ ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، 12 ذی الحج، 10 سے 12 ذی الحج یہ ایام قربانی ہیں، قربانی انہی دنوں میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہے۔
تو قربانی کے دنوں کے اندر اگر 12 تاریخ کو ایسے وقت میں اس کے پاس مال آ گیا کہ اس کو وہ مال سے قربان کے لیے جانور لا کر ذبح کر سکتا ہو تو اس کے اوپر تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ایک فرق ہے. سال گزرنا ضروری نہیں ہے. 12 تاریخ کو بھی ایسے وقت میں اگر اس کے پاس مال آ گیا کہ وہ جانور لے کر کاٹ سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور ہر اس شخص کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہے. اگر گھر میں 10 افراد رہتے ہیں اور 5 کے اوپر اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہوتا ہے تو ان 5 کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جب تشریف لے گئے قربانی یہ واجب ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے. تو یہ اس ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ہے. ایک مرتبہ کر دو یا اب قربانی کر دی ہے تو یہ مال کسی غریب کو دے دو بھائی, اس کی مدد کر دو, اس کا بھی آپ کے پاس جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ 10 سال آپ نے قربانی کری اور آپ ایک نہیں 2 قربانی کیا کرتے تھے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی حج کے موقع پر آپ نے ایک ہی حج کیا, ایک ہی حج کیا اپنی زندگی کے اندر. 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا. پہلا حج 9 ہجری کے اندر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف نہیں لے گئے. 10 ہجری, اس کی حکمتیں اور ہیں, کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے. 10 ذی الحج کو 10 ہجری کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا. اس حج کے اندر آپ نے کتنے اونٹوں کی قربانی کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی اور ان 100 اونٹوں میں سے بھی 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے تھے اور باقی اونٹوں کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم فرمایا کہ اے علی باقی اونٹ تم قربان کر دو. 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی. تو یہ نظریہ سیکولر لوگوں کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے کہ یہ پیسوں کا یا مال کا ضیاع ہے. یہ نہ پیسوں کا ضیاع ہے نہ مال کا ضیاع ہے, بلکہ اللہ نے جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے, ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. یہ اس کا عملی اظہار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مال کا اصل مالک غلطی ہوتی یہی ہے, ہم گمراہ ہوتے یہی ہیں, شیطان ہمارے لیے راستہ یہیں سے کھولتا ہے. ارے یہ مال بڑی محنت سے تم نے کمایا ہے, دل میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے یہ بڑی مشکل سے کمایا ہے تم نے, یہ تمہارا کمایا ہوا مال ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, ہم نے تمہیں مال دیا ہے, ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں يُنْفِقُونَ, اس مال کو ہمارے راستے میں خرچ کرو. تو پھر مال ہمارا ہے ہی کہاں؟ مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارے پاس بھی جو مال ہے اس کا مالک حقیقی اللہ ہے. ہم مجازی ہیں, آج ہے کل نہیں ہوگا, ابھی ہے مر گئے دوسروں کا ہو گیا, تو ہم مالک ہی نہیں ہیں اس مال کے. یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمایا. تو اللہ ہی مانگتا ہے کہ ہمارے دیا ہوا مال ہمارے راستے میں خرچ کرو. تو قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو, خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیا کرو. جو اللہ نے مال دیا ہے اسے پیچھے نہیں ہٹا کرو. ظاہراً زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ نظر آتا ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے, اور اللہ یہ کہتا ہے تم جب زکوٰۃ نکالتے ہو, یہی حال صدقے کا بھی ہے. صدقہ مال کو بڑھاتا ہے, صدقہ مال کم نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے, آپ کا احسان کرنا آپ کے مال میں عمر میں برکتیں لے کر آئے گا, وہ کمی نہیں کرتا. یہ نظریہ شیطانی نظریہ ہے, مال کم ہو جائے گا, مال ختم ہو جائے گا. تو مال ہمارے پاس تھا کہاں؟ ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کر آئے تھے. اللہ نے دیا, اللہ نے عطا فرمایا, اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
تو ظاہراً زکوٰۃ دینے سے یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اور فیصلہ ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ دو گے تو تمہارے مال میں بڑھاوا ہو جائے گا، مال تمہارا بڑھے گا، برکت دے گا اللہ۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارا مال میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، جہاں پہلے سال تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے تمہارا یہ سارا مال ضائع ہونے والا ہو، اللہ نے اس کو بچا لیا، تو یہ بھی تو برکت کی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں نہیں معلوم، چوری ہو جاتا، ڈاکہ پڑ جاتا، جل جاتا، ختم ہو جاتا، چھن جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، یہ مال ضائع ہو جاتا تمہارا۔ اللہ نے زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال کو محفوظ کر دیا، تو یہ بھی تو برکت ہے، مال کا بڑھاوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حکم میں۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس نے کہہ دیا کہ تمہارے مال میں اس سے برکت ہوگی تو ہوتی ہے برکت۔ اس کی صورتیں دوسری ہو سکتی ہیں، ہماری عقل کا پیمانہ اسے ناپ نہیں سکتا، لیکن اللہ برکت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک نیکی کیا ہوگی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ احد پہاڑ، اس کے وزن اور اس کے حجم کے برابر اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر ہے۔ تو ایک پہاڑ کا ایک سلی لے کر آ جاؤ، اسی کو تولنا شروع کر دو تو تول نہیں سکتے۔ تو قیامت کے دن کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، دولت ہے قیامت کی، آخرت کی نیکیاں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس میں پیچھے فاستبقوا الخیرات، جب کوئی نیکی کا کام سنو تو بڑھو، دوڑو، اللہ کے راستے کے اندر سبقت لے جایا کرو نیکی کے کاموں کے اندر، لیکن ریا سے بچتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا مال اپنے راستے میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش دلی کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔